أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم من مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجب قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن ضللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظروا إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس قرآن کا جو سلسلہ یہاں چل رہا ہے اس میں اس ہفتے انشاءاللہ جو آپ نے تلاوت سنی ہے وہ 197 نمبر آیت سورہ بقرہ 197 نمبر آیت سے لے کے 210 نمبر آیت تک. ان کا ترجمہ اور تفسیر ہلکی پھلکی میں آپ کے سامنے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 197 شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. حج کے مہینے مقرر ہیں. 3 مہینے حج کے مقرر ہیں جن میں احرام باندھا جا سکتا ہے. حج تو ہوگا ذی الحجہ میں ہی لیکن شوال ذی القعدہ ذی الحجہ. کوئی اگر شوال سے ہی حج کا احرام باندھنا چاہے تو باندھ سکتا ہے لیکن ہے مشکل کام. احرام کی پابندی بہت سخت ہے اس لیے تمتع حج کیا جاتا ہے. تمتع کہتے ہیں فائدہ اٹھانے میں. تو حج تمتع میں یہ ہے کہ آپ جا کے عمرہ کریں اور احرام کھول دیں اور پھر حج کے ٹائم میں دوبارہ احرام باندھیں. لیکن اجازت ہے اگر کوئی متقی پرہیزگار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں احرام کی حالت میں رہوں تو وہ بالکل شوال سے احرام باندھ سکتا ہے اور کوئی مہینہ نہیں ہے. اس کے لیے جو شخص ویسے حضور نے منع کیا اور دنوں میں احرام باندھیں. اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے. اللہ احرام باندھتے ہی ان 3 کاموں سے بچنا ہے. ان کی بات بھی نہ کریں مطلب شہوت کی جھگڑے کی گناہ کی. اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہیں. تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے
اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو. مطلب کسی قسم کا بحث یا جھگڑا ان دنوں میں ہر حال میں درگزر کرنا ہے ان سے. جو ایسا ہوگا اس کے لیے وہ حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی ان چیزوں سے بچتا رہا تو وہ ایسا حج کر کے ہو جائے گا جیسے اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، بالکل نااولود بچہ. یہاں آگے اسی آیت میں کہا کہ خرچ لے لیا کرو اپنے ساتھ سفر میں تاکہ مانگنا نہ پڑے. مطلب یہ نہ ہو کہ آپ وہاں جا کے مانگے ہیں. جاہلیت کے زمانے میں جو لوگ حج کرتے تھے وہاں کچھ لوگ ایسے پہنچ جاتے تھے اور وہاں مانگتے تھے. آج بھی وہاں جو لوگ حج کو عمرے کو جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں لوگ سوال کرتے ہیں، مانگتے پھرتے ہیں. ان کا دھندا بن گیا، وہ اصل میں انہوں نے کوئی کاروبار بنا لیا اس طرح کا. تو وہاں جسے ضرورت ہو بلکہ اسے دے دیا کرو آپ، لیکن آپ کو نہ مانگنا پڑے. میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ لڑائی جھگڑے کے معاملے میں بزرگ یہ کہتے ہیں کہ غصے کو 3 طلاق دے کے جائے. یہی کسی قسم کا کوئی غصہ ساتھ نہ لے کے جائے، کیونکہ وہ برکت والی جگہ ہے. اگر آپ غصہ ساتھ لے کے جائیں گے تو آپ کو غصے کے ساتھ ہی واپس آنا اور بڑھا چڑھا کے ملے گا. جو آپ کی گالی گلوچ لڑائی جھگڑا اگر آپ کے دل میں ہوگا اور آپ یہاں چھوڑ کے نہ گئے تو وہ برکت کے ساتھ واپس آئے. اسی طرح صبر سے نکاح کر کے جائے. لوگی چیزوں کو برداشت کرنا، تحمل رکھنا، پیشنس رکھنا، وہاں پہ تب آپ کا حج جو ہے وہ مقبول حج کہلائے گا. یہاں اللہ نے کہا سب سے بہتر تو شے اللہ کا ڈر ہے. اللہ تقوی جو ہے وہاں سوال سے بچنا ہے، تقوی اللہ کا اختیار کرنا ہے. اور اے عقل مند مجھ سے ڈرتے رہا کرو. مطلب اگر تم واقعی عقل مند ہو تو تقوی اللہ کا اختیار کرو. تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں. حج کے دنوں میں اگر کوئی کاروبار کر سکو تو منع نہیں ہے، وہاں پہ کوئی بزنس کر لے، کوئی آدمی لے بیچ کر سکے تو کوئی حرج نہیں ہے. جب تم عرفات سے لوٹو تم مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو. مطلب مزدلفے میں رات عرفات سے لوٹتے ہیں، مزدلفے میں رات گزارنی ہوتی ہے اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی. اللہ نے ہدایت دی، حضور کے ذریعے سکھائے. تکبیر تلبیہ وغیرہ جو زور زور سے پڑھا جاتا ہے حج اور عمرے کے دنوں میں، ان کا ذکر یہاں پہ ہے. اللہ نے قرآن میں اس طرح کی کوئی بات نہیں اتاری تلبیہ یا تکبیر کے بارے میں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ ساری چیزیں ظاہری ذکر جو ہے وہ ثابت ہے. تو یہ بھی ثابت ہوا کہ حضور پہ قرآن کے علاوہ بھی وہی آتی تھی جو لوگوں کو وہ ہدایت کرتے رہتے تھے. حدیث پاک میں بات بھی آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ مجھ سے حج کے احکام سیکھ لیا کرو. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی حج کے احکام سکھا کے گئے، کیونکہ قرآن میں اتنا ذکر نہیں ہے احکام کا جتنے پابندی ہیں احرام کی بھی اور حج کی بھی. حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے، مطلب کچھ پتہ نہیں تھا تمہیں کس طرح کا حج کر رہے تھے جاہلیت کے زمانے میں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تمہیں سچی راہ دکھائی، سیدھی راہ دکھائی. اس سے پہلے تم جو ہے وہ بھولے ہوئے تھے. پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، مطلب میدان عرفات سے. یہ قریش سے کہا گیا ہے کیونکہ وہاں کچھ لوگ عرفات سے جا کے واپس آتے اور بیچ میں اپنے لیے کچھ انہوں نے پروٹوکول طے کر رکھے تھے کہ وہ مزدلفہ تک نہیں آتے تھے بلکہ بیچ میں رک جاتے تھے. کچھ اپنی الگ سے تکبر میں کچھ الگ سی چیزیں طے کر رکھی تھی. تو وہ کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے بتا کے گئے، جس طرح کر کے گئے، اصل نیکی وہ ہے. تو یہاں کہا پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے طلب بخشش کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے تھے. عرفات کی حاضری کے بعد مینا میں قیام کے دوران جاہلیت کے دور میں لوگ اپنے باپ داداؤں کے قصے بیان کرتے تھے. یہاں اللہ رب العزت نے اسی کو قائم رکھا کہ باپ دادا کی جگہ اللہ کا ذکر کرو وہاں پہ، جس سے کہ اس ٹائم کا فائدہ اٹھا سکو. بلکہ اس سے بھی زیادہ جیسا اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو. بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے. ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. مطلب مال اولاد ترقی، یعنی دلوں میں دنیا بسی ہوئی جن کی ہوتی ہے ان کی یہ دعا ہوتی ہے کہ ہمیں بس دنیا میں جو کچھ ہے وہ مل جائے. تو اللہ نے یہاں کہا کہ جو لوگ دنیا کے طلبگار ہیں، دنیا تو انہیں ملے گی جتنی اللہ نے ان کی قسمت میں لکھی، مگر آخرت میں ان کا حصہ ختم ہو جائے گا جو صرف دنیا طلب کرتے ہیں.
اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے. یہ وہ آیت ہے سورہ بقرہ کی 201 نمبر آیت جو آپ نماز میں روز پڑھتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ میرے استاد ہیں ایک عرب میں وسیع اللہ عباس صاحب شیخ, انہوں نے مجھے تلقین کی تھی یہ تصویر, اور انہیں ان کے استاد نے, تو اللہ نے انہیں بڑی عزت دی دین اور دنیا دونوں میں. تو آپ لوگ بھی اگر اپنے روٹین میں باندھ لیں اس سے واقعی دنیا اور دین میں بڑی ترقی ملتی ہے, کیونکہ اس میں آخرت اور دنیا دونوں کی بھلائی مانگی گئی ہے. کیونکہ عمدہ بنے گی دنیا تبھی عبادت کریں گے جس سے آخرت حسین بنے گی آپ کی, اور ایمان اگر ہوگا دنیا میں تبھی آخرت میں نیکی کام آئے گی آپ کی. ویسے دنیا کی جو بہترین چیزیں ہیں وہ احادیث سے بھی ثابت ہیں, کچھ بزرگوں کے بھی کہ نیک بیوی ہے, کشادہ گھر ہے, اچھی سواری ہے, نیک اولاد ہے, مال نیکی کے لیے خرچ کرنا اچھے اعمال میں وغیرہ, یہ سب چیزیں مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے, اللہ جلد حساب لگا لیتا ہے. یہ تو کمپیوٹر سے ثابت ہے کہ اللہ کے یہاں سب کچھ فیڈ ہو رہا ہے, وہاں پہ جو نیکی آپ کر رہے ہیں اللہ کے یہاں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بہترین اجر ملنے والا ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کچھ ہم عمل ایسے کر جائیں کہ جو قبول نہ ہو ہماری نیتوں کے حساب سے, لیکن اگر ہماری نیت میں اخلاص ہوگا تو لازمی اللہ کے یہاں ہمیں اس کا بہترین بدلہ ملے گا. اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں میں کرو. جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنتی کے چند دن بتائے ہیں وہ حج کے بعد رمی کرنے کے 11, 12 اور 13. ویسے جو لوگ 12 تاریخ کو رمی کر کے واپس چلے جائیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں, اور جو 13 تک رکیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, مسنون طریقہ وہی ہے, لیکن 12 کو بھی جاتے ہیں جو آگے ذکر آئے گا. اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. مطلب اگر 13 تک کوئی رکے, کوئی 12 کو رمی کر کے واپس آ جائے تو کوئی حرج نہیں, لیکن 13 تک بھی رکے تو کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ زیادہ ثواب ملے گا. یہ پرہیزگار کے لیے ہے, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. 13 تک رکنا پرہیزگاری کی علامت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے, اللہ کی طرف حساب کتاب دینا ہے. بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں, یہ نبی کو کہا جا رہا, اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتے ہیں, حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہیں. مطلب میٹھی میٹھی باتیں کر کے, بڑی بڑی باتیں کر کے, جبکہ ان کا کردار الٹ ہوتا ہے, منافقت ان کے اندر ہوتی ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متاثر کرنا چاہتے تھے, مگر یہاں اللہ نے رسول کو ٹوک دیا کہ ان کی باتوں میں نہیں آنا منافقوں, کیونکہ یہ جھگڑالو لوگ ہیں, فساد بچانا چاہتے ہیں, مطلب دشمن ہیں. بعد میں جھگڑے میں بد کلامی پہ اتر آتے ہیں. نبی کے ساتھ بھی بہت انہوں نے یہ کیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہاں اللہ نے نبی کو آگاہ کیا اس بات کے لیے. جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کے لیے اور فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتا ہے. مطلب جب پیٹھ موڑ کے واپس جائیں تو وہ پھر بربادی پھیلاتے ہیں, کھیتی برباد کرتے ہیں, جانوروں کو ختم کرتے ہیں. مطلب فساد پھیلانے والے لوگ ہیں, ان کی باتوں میں نہیں کسی قیمت پہ بھی آنا. اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے. مطلب ایسے لوگوں کو جن پہ نصیحت الٹا اثر کرتی ہے اور دوزخ طے ہے ان کے لیے. اگر انہیں کوئی ٹوکے کہے, نیکی کی بات بتائے, یا انہیں کسی گناہ پہ ٹوکے تو وہ کہتے ہیں تم کون ہو میں ٹوکنے والے. مطلب اپنی دیکھو آج جو دور چل رہا ہے اس میں یہی ہے کہ اگر آپ کسی کو گناہ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو پلٹ کے آپ کو الٹا جواب دیتا ہے. ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے, اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے. اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے. مطلب اپنا تن من دھن ہمہ وقت ہمہ تن اللہ کے لیے نچھاور کرنے کو تیار رہتے ہیں. جیسے حضرت صہیب رومی جب مکے سے چلے ہجرت کے لیے تو کفار نے پکڑ لیا
کہ آپ نے یہاں جو کاروبار کیا، جو مال کمایا، اسے یہیں چھوڑ کے جائیں۔ انہوں نے جو دبا رکھا تھا مال کمانے کے بعد کہیں، اسے کفار کو پتہ بتا دیا اور پھر اپنی جان چھڑائی اور ہجرت کے لیے تیار ہوئی۔ یہ نہیں کہ مال کے لیے اپنی ہجرت ترک کر دی ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور نے کہا تو نے بہترین سودا کیا، جب پوری بات بتائی کہ تو نے بہترین کاروبار کیا، تو اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار رہتے دین کے لیے۔ ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مطلب یہ نہ ہو کہ ایک حصہ مانو اور ایک کو رد کر دو، مطلب کہ مانی اور باقی چھوڑ دی۔ اللہ کے حکم کے معاملے میں ماننا پورے پیکج کی طرح لینا ہے دین کو، یہ مانے یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سورہ بقرہ کی ہی 85 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ کچھ نہ مانیں اور کچھ مانیں وہ لوگ عذاب کے لیے تیار ہیں، اسی میں 85 نمبر آیت میں۔ تو اس لیے دین جو ہے وہ مکمل ایک پیکج کی طرح ہے۔ اگر ہم پورے دین پہ عمل کرنے کی کوشش میں نہیں ہیں تو ہم شیطان کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، مطلب کوشش میں آپ کی جتنا بس میں، آپ کی جتنی استطاعت ہے، آپ دین پہ عمل کریں، دین پہ چلنے کی کوشش کریں، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ کچھ مانیں اپنے مطلب کی اور کچھ نہ مانیں۔ اف بٹ دس دیٹ، کچھ بھی جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے۔ دیکھو آگے آیت آئے گی، ابھی آیت الکرسی سے اگلی آیت 256 نمبر، اس میں ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن دین میں زبردستی کلمہ پڑھوانے میں نہیں ہے، لیکن ایک بار آپ نے اگر کلمہ پڑھ لیا تو پھر دین کی مکمل چیزیں آپ کو ماننی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ مانیں اور کچھ نہ مانیں، دین کو مکمل طریقے سے پورے کے پورے داخل ہونے کا حکم ہے اس آیت میں۔ یہ 208 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، اسے گھر جا کے ضرور پڑھیں، کیونکہ اس میں آگے یہ کہا کہ شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو۔ اگر تم دین میں پورے کے پورے داخل ہونے کی کوشش میں نہیں ہو تو تم شیطان کے قدموں کی پیروی میں ہو، اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مطلب شیطان ایک ایسی اللہ رب العزت نے قوت بنائی ہے کہ جو ہمیں تو دیکھتی ہے، ہم اسے نہیں دیکھ پاتے، تو ہم ایسے کی پناہ میں آ جائیں جسے شیطان نہیں دیکھتا اور وہ اسے دیکھتا ہے، اور وہ اللہ ہے، کیونکہ شیطان ہم سے زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ پاتے، تو ہم اس کے واروں سے اس حساب سے نہیں بچ پاتے جس طرح بچنا چاہیے، لیکن اللہ رب العزت اسے دیکھتا ہے، شیطان اللہ کو نہیں دیکھ پاتا۔ تو ہم اگر اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے تو اللہ پھر ہماری بات کرے گا۔ شیطان کو دشمن ماننا چاہیے، کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے کہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، مطلب اس کی پیروی نہیں کرنی، اس کے قدموں پہ نہیں چلنا، اس کے کاموں پہ نہیں چلنا جن کام وہ کرتا ہے۔ اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ مطلب سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کے اگر گناہ کرو گے تو سمجھ لو سختی کا پہلو ہے یہاں ہے، اللہ پکڑ لے گا۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو جزا سزا کا تو تصور ہی ختم ہو جائے گا، اگر گناہ گاروں کو اللہ سزا نہیں دے گا۔ ویسے تو وہ رحمان الرحیم ہے، مرضی ہے، قادر مطلق ہے، چاہے تو پکڑے چاہے تو چھوڑ دے، لیکن ہمیں ڈرنا چاہیے اس بات سے گناہ کرتے ہوئے، کیونکہ ہم دین میں ہیں، ہمیں معلومات ساری ہے، لیکن اگر ہمیں یقین آخرت کا ہوگا، حساب کتاب کا ہوگا، آگ میں جانے کا، دوزخ کا، حساب کتاب کا سب یقین، آپ اس یقین پکی طرح ہوگا جیسے آپ آگ دیکھ کے اس کے قریب جاتے ہوئے ڈرتے ہو، تب آپ کا معاملہ ایمان کا پکا ہوگا، ورنہ بالکل ڈرنا چاہیے پکڑ سے اللہ کی۔ کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ ابر کے صاحبان میں آ جائے اور فرشتے بھی، اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے، اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ اگر یہ ہو جائے کہ اللہ صاحبانوں میں سے آگے یا فرشتے اس کے نظر آنے لگے تو حجت ختم، حجت پوری ہو جائے گی اور آپ کی مہلت ختم، اس کے بعد پھر عذاب ہی آئے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کو یا فرشتوں کو دیکھنے کے بعد، غیب کی چیزیں دیکھنے کے بعد پھر آپ کلمہ پڑھنے کی کوشش کریں، نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ آپ کی مہلت تبھی تک ہے آپ کو جب تک آپ غیب پہ ایمان لائے گا۔ یہاں اللہ نے یہی اشارہ دیا کہ یہ چاہ رہے کہ حجت پوری ہو جائے، کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا جئیں گے۔ اگر اللہ رب العزت نے کسی فرشتے کا دیدار کرا دیا تب بھی مہلت ختم ہو جائے گی۔ یہ آج 210 نمبر آیت تک الحمدللہ سورہ بقرہ کا رکوع پورا ہو گیا۔